أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنا ڈر اور تقوی بتا رہے ہیں، تو دوسری آیتوں میں تکمیل ایمان اور پورے ایمان میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جزئیات ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس میں ایمان کو منقسم نہ کیا جائے، ایمان کو تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ ایمان مکمل اور کامل ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تکمیل ایمان کر دیا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتمام ایمان اور تکمیل ایمان کا تقاضا پورا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو گواہ رکھ کر یہ اعلان فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو احکامات دیے تھے، فرامین دیے تھے، تعلیمات دیے تھے، میں نے ان چیزوں کا حق تم تک پہنچایا نہیں، استفہامی انداز سے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین تمام کے تمام متفقہ طور پر ایکجٹ ہو کر فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں، ایمان میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی اور اس کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہیں کسی طریقے سے دین اور اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بہکا دے۔ یہ آیتیں اس وقت اتری جب کعب بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سے صحابہ جو یہود کے عالم تھے، یہودی سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہود کے بڑے پیشوا تھے، وہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تورات اور انجیل میں تو اتوار اور ہفتے کے تعلق سے متبرک ایام بتائے گئے تھے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعہ تو متبرک ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی عظمت کو بھی برقرار رکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی جو پچھلی امت میں اونٹ کے گوشت کو کھانا حرام تھا، لیکن اسلام میں اس کو حلال کیا گیا، دین اسلام میں اونٹ کے گوشت کو حلال کیا گیا، تو انہوں نے آئے اور کہا کہ اگر میں گوشت نہ کھاؤں تو ایک تو یہ ہے کہ پچھلی تورات کی تعلیمات کے اوپر
عمل تو ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر نہ کھانے پر کوئی گناہ اور سزا تو نہیں ہے، لہذا میں ایسے اس طریقے سے عمل کر لوں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی تطبیق کے ساتھ اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم لوگ اسلام کے اندر، دین کے اندر کامل طور پر اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لا لیے تھے۔ اور شیطان تو بہکاتا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایمان والا مسلمان انسان وہ کسی طریقے سے مومن نہ رہے، مسلمان نہ رہے، ایمان اس کے اندر سے ختم ہو جائے، وہ سلب ہو جائے اس کے اندر سے، یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تمہارے اندر وساوس آ رہے ہیں، حالانکہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ پچھلی امتوں کے احکامات اور پچھلے تعلیمات کے احکامات جتنے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے، وہ ختم کر دیے گئے، جو عظمتیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ ایام کی عظمت ہو یا کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے تعلق سے ہو، وہ تمام چیزیں منسوخ کر دی گئی۔ اب جو چیزیں اسلام کے اندر حلال ہیں اور جو چیزیں متبرک ہیں، جو چیزیں پسندیدہ ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام کے طور پر ہو یا جانوروں کے طور پر ہو یا کام کے طور پر ہو، جن چیزوں کو یہاں پر اسلام کے اندر جن چیزوں کو مباح قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اب اس کے اندر شوشے نہ نکالو۔ کیوں؟ کہ یہ شیطانی وساوس ہے، تم جانتے ہو کھلے طور پر، کیونکہ وہ یہود کے اور نصرانی کے علماء تھے، وہ علم کو جاننے والے تھے، وہ لوگ ان چیزوں کا راسخ علم ان کے پاس تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بعد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد پچھلی امتوں کی کتابوں کو اور ان کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ حالانکہ ایمان لانا یہ الگ شکل ہے، پچھلے انبیاء پر اور پچھلے کتابوں پر ایمان رکھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن تعلیمات پر عمل کرنا یہ اب شریعت محمدیہ میں آنا پڑے گا ہم کو، اور دینی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا پڑے گا ہم کو، اور ان چیزوں کو فالو کرنے کے لیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں، اب ہم کو وہ تعلیمات حاصل کرنا ہوگا۔ تو ابتدائی دور کے صحابہ نے یہ مطالبات کیے اور یہ سوچ رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے اوپر یہ شیطان کی نقش قدم ہے، یہ شیطان کے پیروکاری کا طریقہ ہے، یہ شیطان اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتا ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں بہکانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کھلا دشمن ہے، عدو مبین، کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اور دشمن کھلا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے تم کو بہکائے گا اور تم کو ہلاک کرنے کی، برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف بتا دیے کہ اے مومنوں، تمہارے لیے اسلام میں ہی نجات ہے، اسلام کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت رکھی ہے۔ تو لہذا عزیز ساتھیوں، آج ہمارے اندر بھی اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اور اسلام ہم کو دیے ہیں، اس کے اندر ہماری فکریں کیا ہیں۔ یہ جو بات کرنا ہے، جو بیانات ہوتے ہیں یا مذاکرے ہوتے ہیں، یہ مذاکرے کے طور پر ہے، آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کے طور پر ہے کہ میرے اندر یا آپ کے اندر یا کسی کے اندر اگر کسی چیز کی کمی پائی جا رہی ہو تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایمان لانے کے بعد یا اس کی آپ علیہ السلام کے احوال اور احکامات جو ہم تعلیمات حاصل کر عمل کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ رک جا رہے ہیں یا کسی وجہ سے ہم سے وہ چیزیں تعلیمات چھوٹ جا رہی ہے، تو ان کو دوبارہ ہم اس کو صحیح کر لیں اور اس کو رینیول کر لیں اور اس کے اوپر پھر سے گامزن ہو جائیں، پھر سے اس کے اوپر چلنے لگ جائیں، کیونکہ دنیاوی مصروفیات میں شیطان نے ہم کو ملوث کر چکا ہے، اور دنیا کے اندر ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ نہ ہمارے اندر کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔
کسی چیز کا کوئی قسم کا ہمارے اندر کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے پاس مال آ جائے، کسی طریقے سے ہماری جائیداد بن جائے، کسی طریقے سے ہمارے بنگلے بن جائیں، کسی طریقے سے ہمارے پاس پراپرٹی آ جائے، ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں، لیکن راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، وہ راستہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم صحابہ والی زندگی دیکھیں، ہم اولیاء کرام بزرگان دین والی زندگی دیکھیں، ان کی زندگیوں میں بھی عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ مال و اسباب کی بہتات رکھی تھی، مال و اسباب ان کے قدموں میں آ کر رہا کرتے تھے، تاج سلطنتیں ان کے قدموں میں آ کر رہا کرتی تھی، لیکن کبھی انہوں نے دنیا سے نہ دل لگایا، نہ ہی مال و دولت سے کبھی انہوں نے انسیت رکھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو بھی روشن کیا اور ان کو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی ان کا نام بلند فرمایا۔ تو عزیز ساتھیوں، آج ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں، آج ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں، تو لہذا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ آج دنیا میں ہم ملوث ہو کر دنیاوی نشے و فراز کے اندر ہم پڑھ کر عزیز ساتھیوں ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں نہ چلو؟ اس وجہ سے کہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ تو آج دیکھیں ہمارے کاروباری اعتبار سے ہماری کاروباری لائن کو دیکھیں کہ ہم کس اعتبار سے کاروبار کرتے ہیں۔ کیا صحابہ نے کاروبار نہیں کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے بڑے بزنس مین تھے، سب سے بڑے کاروباری تھے، کیا وہ ایمان والے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ کیا وہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلفائے اربعہ میں سے ہیں، وہ 4 بڑے خلفاء اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، ذوالنورین ہیں، اور پورے دنیا کے بڑے مالداروں میں شمار کیے جاتے ہیں اس زمانے کے۔ آج بھی ان کے مقابلے میں کوئی آج تک اتنا بڑا مالدار نہیں آیا۔ آج جو بینک بیلنس کا سلسلہ جو چل رہا ہے، آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے مدینہ منورہ میں اکاؤنٹ ہے، نام ہے، بینک ہے، بینک کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس زمانے سے چل رہا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ پیسہ کمانا، مال کمانا، جائیداد بنانا کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تمیز کرنا ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے یا نہیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے یا نہیں، اس میں تعلیمات نبوی کیا بتاتی ہے ہمیں راستہ، اس راستے کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اس راستے کو اپنانا ہوگا، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے تم سودی کاروبار میں ملوث ہو جاؤ، حلال و حرام کی تمیز نہ کر کے کاروبار میں کام میں لگ جاؤ، ایسا یہ تو شیطان چاہتا ہے۔ یہی تو ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، یہی تو چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں، اے مومنوں تم سنبھل جاؤ، تم سدھر جاؤ، تمہیں تعلیمات نبوی دی گئی ہے، تمہارے ہر نشیب و فراز کے اندر، تمہارے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ذریعے سے رہبری فرمائی ہے، اور یہ دین و اسلام کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ابتدائی دور سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدییں گزرتی ہیں، 10 صدییں گزرتی ہیں۔ ان 10 صدیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو رکھا تھا، سب متحد تھے ایمان پر، اسلام پر، دین پر، دینی احکامات پر بالکل متفق تھے، لیکن جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے احکامات اور تعلیمات الہی جب پہنچائی تو وہ لوگ
کفر کرنے لگے، وہ لوگ انکار کرنے لگے جو لوگ پہلے سے تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، پہلے سے علم پر جاننے والے تھے، پہلے سے معلومات جن کو تھی، وہ لوگ اختلاف کرنے لگے، وہ لوگ اس میں شوشے نکالنے لگے، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک دین کی محنت کرنی پڑی، دین کا کام کرنا پڑا، لیکن کوئی ہاتھ کو نہیں آیا، کوئی ایمان نہیں لائے، بڑی مشکل سے گنے چنے افراد ایمان میں داخل ہوئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ حالانکہ ابتدائی انسان تھے، وہ لوگ شروع کے آغاز کے انسان تھے، وہ لوگ مکمل دین جانتے تھے، جن کے پاس کوئی شرک اعمال نہیں تھے، جن کے پاس کوئی بت پرستی نہیں تھی، وہ توحید پرست تھے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ احکامات الہی کو ماننے والے تھے۔ لیکن جب ان کے اندر فساد آیا تو عزیز ساتھیو، شیطان نے ان کو بہکایا، ایسے بہکایا کہ جب نوح علیہ السلام ایمان کی دعوت دینے لگے تو وہ لوگ متنفر ہو گئے، وہ لوگ دور بھاگنے لگے، وہ لوگ تعلیمات کا انکار کرنے لگے۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام تو بہت بڑا خطرناک ہوا۔ وہ انجام ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا نے ان تمام انسانوں کو غرق کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دے۔ 950 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی محنت، ایمان کی دعوت، یہ سب تبلیغ کرنے کے باوجود بھی کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ تو دعا کی، اے باری تعالیٰ ان تمام انسانوں کو ہلاک فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح تم ایک کشتی بناؤ جس میں تمہارے حواریین، تمہارے ماننے والے اس کے اندر ہو، اور ایک جوڑا جانور کا بھی ہو اس کے اندر۔ تو تمام جانوروں کو جمع کیا اور تمام انسانوں کو بلائے، لیکن جو نہیں مانے، اور خود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا دور بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جودی پہاڑی پر جا کر چڑھ جاؤں گا، بہت اونچی پہاڑی ہے، وہ اس کے ٹیلے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، اور وہ جا کر بیٹھ گیا۔ لیکن پانی کی نہریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بھی ابالا، آسمان کو بھی ابالا، اور تندور کے اندر سے بھی پانی فوارے نکلنے لگے، اور پورا پانی ہی پانی ہو گیا، اور اتنا پانی کہ وہ پہاڑ تک بھی جا پہنچا، اور جتنے لوگ وہاں تھے وہ سب کے سب اس کے اندر غرق ہو گئے اور اس کے اندر مر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ شیطانوں کی اتباع کرنے لگے، شیطان کی پیروی کرنے لگے، اس کے نقش قدم پر چلنے لگے، اس کی اتباع کرنے لگے۔ وہ جیسے بہکایا وہ بہکنے لگے، اور اللہ کے نبی کی اور وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو عزیز ساتھیو، آج ہم بھی اس بات کو نہ بھولیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ جو نبیوں کا سلسلہ تھا، اب یہ جو نبیوں کا آنا جانا تھا، کتابوں کا آنا جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات امت تک پہنچائے جاتے تھے، انسانوں تک تعلیم دی جاتی تھی، اب وہ موقوف کر دی گئی ہے۔ اللہ کی جانب سے تکمیل ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے دین اسلام کو مکمل کیا اور اس کو پسند بھی فرمایا ہے، یعنی اسلام کو، دین کو اور دین محمدی کو میں نے پسند کیا ہے۔ تو لہذا آج ہم اسی کو ماننے والے ہیں، اسی کی اتباع کرنے والے ہیں، اسی پر چلنے والے ہیں، دین محمدی پر۔ تو عزیز ساتھیو، ہم اس بات کا عہد کریں، اس بات کا عزم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت دے کر ہم تک بھیجے ہیں، اب اس کے ہم خود عمل کرنے والے ہونا چاہیے، ہم خود اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اس کے اوپر چلنا ہوگا، اس کے ان تعلیمات کے اوپر اپنے آپ کو چلانا ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کو چلائیں گے اور ان چیزوں کے اوپر ہم چلیں گے تو عزیز ساتھیو، یہی ہمارے لیے کارگر ہے اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب امت کے اندر اگر کوئی خرافات پائے جائیں،
کوئی ایسی چیز پائی جائے جو اسلام اور دائرہ اسلام سے خارج کر دے، تو وہ چیزوں کو صاف صفائی اور ستھرائی کرنا یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ تو لہذا ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو بنائیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ آج ہم خود اپنی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عزیز ساتھیوں آج دشمن ہمارے اوپر وار کر رہا ہے، ہر طرف سے ہمارے اوپر دین اور اسلام کے اوپر، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ہر طرف سے چومکھی حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے اور شیطان کے راستے پر چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج دیکھیں ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گھر کے اندر، ہم اپنے آپ کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر کتنے دین پر چل رہے ہیں، کتنے دینی احکامات اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہر معاملے کے اندر ہم اپنا جائزہ لیں۔ آج دیکھیں دین و اسلام کے اوپر مکمل نہ چلنے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر دشمن حملہ آور ہے، ہر اعتبار سے ہم کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہماری اتنی زمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھائی ہے، اتنی وسیع ہونے کے باوجود، اتنی عریض ہونے کے باوجود تنگ کی جا رہی ہے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اور کیوں مسلمان؟ یہ مسلمان نے اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے طریقہ کار کو بھول گیا۔ آج دیکھیں وقف بورڈ ترمیم بل لایا جا رہا ہے جس کے اندر مسلمانوں کے املاک کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کی جائیدادوں کو قبضہ کیا جائے گا، حکومتی طور پر حکومتی ایجنڈے اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو ہماری جائیدادیں ختم ہو جائے گی اور ہماری پراپرٹیاں ختم ہو جائے گی۔ تو عزیز ساتھیوں ہم پہلے تو ایمان کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ اب اوقات کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے ہمارے اکابرین جس طرف دعوت دے رہے ہیں اس کو ہم سمجھے۔ آج ترمیم بل کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے آن لائن طور پر۔ آج ہر ایک کے پاس سیل فون ہے، اس سیل فون کے ذریعے سے کچھ آن لائن کلپ ہے، میل کرنا ہے، وہ ہم جان لیں کہ کس طریقے سے میل کر کے ہم اس تعلق سے ہم اس کی مخالفت کر سکتے ہیں حکومت کی، وہ مخالفت کریں کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی چیزیں ہیں، اس کی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں اس کے محافظ بھی بنیں اور اس کے ہم محافظ بننے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنے کا ہم ذریعہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے جان و مال کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نبی رسول